सुनो कहानी, जल्दी 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 सुनो कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं आपको दोबारा एक बहुत प्यारे प्रोग्राम में जिसका नाम है सुनो कहानी। इंशाअल्लाह आज भी सुनेंगे हम, और आज भी कहानी से जो हम सीखेंगे वो आपको बयान किया जाएगा। पहले आइए दुरूद पाक की फजीलत को हम शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, आइए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी, ये वाक़या जो है, ये सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने का है। आपका एक वाक़या है। हज़रत नाफ़े रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दफ़ा अपने कुछ साथियों के साथ सफ़र पर थे। यानी कुछ साथी आपके साथ थे और आप किस पर थे? सफ़र पर थे। रास्ते में आप एक जगह ठहरे और दस्तरखान बिछाया गया। इतने में एक चरवाहा कहते हैं बकरियों को चराने वाला। बकरियों को चराने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? बकरियों को चराने का मतलब ये है, आपने देखा होगा कि बहुत सारी बकरियां ना एक शख्स लेके जा रहा होता है, उसके बाद बहुत सारी बकरियां होती हैं, वो रास्ते में जा रहा होता है, बकरियां और डंडी उसके हाथ में होती होगी, ठीक है। अच्छा, वो जो है बकरियां घास भी खा रही होंगी, ठीक है। तो जो बकरियां घास खाती है ना, ये बकरियां चर रही होती हैं। बकरियों का खाना ये कहलाता है बकरियों का चरना। यानी बकरियां जब चरती हैं तो इसका मतलब है वो खाना खा रही हैं, वो अपना खाना खा रही हैं। तो चरवाहा कहते हैं जो बकरियों को चराता है, जो बकरियां लेके जाता है, उनको खाना वगैरह खिलाता है। तो एक चरवाहा ये हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के वहाँ आ गया जहाँ पर आपने क़याम फरमाया था। तो प्यारे बच्चों, आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया दस्तरखान से कुछ ले लीजिए, यानी हमारे साथ बैठ जाइए। जब भी देखा, आपने देखा होगा कि खाना वगैरह खा रहे होते, कोई आ जाए ना, आइए बैठिए, ठीक है ना, इस तरह कहते हैं ना, आप भी खाना खा लीजिए। तो इस तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला ने फरमाया कि दस्तरखान से कुछ ले लीजिए, आप भी बैठ कर खा लीजिए। उस चरवाहे ने क्या कहा? वो चरवाहा कहने लगा प्यारे बच्चों कि मेरा रोज़ा है। मेरा क्या है? रोज़ा है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि क्या तुमने इतनी सख्त गर्मी में भी रोज़ा रखा है आज? गर्मी कैसी थी? बहुत गर्मी थी ना। रमज़ान आता है गर्मियों में, अब कैसा रोज़ा रखते हैं, मगरिब हो जाए, इफ्तार का वक्त आ जाए, भूख लग रही होती है, प्यास भी लग रही होती है गर्मी में। तो गर्मी के दिन थे। अच्छा, रोज़ा भी नफली रोज़ा था। कौन सा रोज़ा था? नफली रोज़ा था। तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उससे फरमाया कि तुमने इतनी सख्त गर्मी में भी रोज़ा रखा है और तुम बकरियों को चराते भी हो, इतना मुशक्क़त यानी मेहनत का काम भी करते हो, तो उसने कहा अल्लाह पाक की कसम, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि ज़िंदगी के गुज़रे हुए दिनों का बदला अदा कर लूँ। जो मेरी ज़िंदगी के दिन गुज़रे ना पहले, उनका बदला हो जाइए। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुना प्यारे बच्चों, तो अब आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी परहेज़गारी का, यानी उसका एक यूँ समझिए एक टेस्ट लिया। क्या लिया? टेस्ट। उसके टेस्ट लेने के लिए आपने फरमाया क्या तुम अपनी बकरियों में से एक बकरी हमें बेचोगे? कितनी बकरी? एक बकरी बेचो, और उसका जो गोश्त वगैरह है ना, वो भी हम तुम्हें देंगे ताकि तुम रोज़ा इफ्तार कर लो। तो अब उस चरवाहे ने क्या कहा? उसने जवाब दिया कि ये बकरियां मेरी नहीं है, ये बकरियां मेरी है ही नहीं, तो मैं कैसे बेचूं आपको? उसने सच बोला और ईमानदार था वो, मेरे मालिक की बकरियां ये तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे कहा कि तुम अपने मालिक से कह देना कि भेड़िया एक बकरी को खा गया, एक बकरी को ले गया। भेड़िया एक बकरी को ले गया, उस मालिक को पता भी नहीं चलेगा। तो ये तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इम्तिहान ले रहे थे, टेस्ट ले रहे थे। आप उसको ये एडवाइस नहीं दे रहे थे, बल्कि क्या ले रहे थे? उसका टेस्ट ले रहे थे ना। कि उसको फरमाया कि तुम अपने मालिक को कह देना कि बकरियों को तो एक बकरी को भेड़िया ले गया, मालिक को पता नहीं चलेगा कि बकरी का तुमने क्या किया है।
تم ہمیں بیچ دو. تو اس چرواہے نے کیا کہا, وہ جو بکریاں چرانے والا تھا پیارے بچوں, اس نے جواب دیا کہ مالک کو تو پتہ نہیں چلے گا, لیکن اللہ وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ تو حقیقت جانتا ہے, وہ تو میری پکڑ فرمائے گا, پھر میرا کیا بنے گا. تو یہ چرواہے نے جب جواب دیا نا پیارے بچوں, تو اس کی پرہیزگاری, اس کا نیک ہونا, اتنی ایمانداری اور اتنی نیکی, یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھی تو آپ مدینے واپس تشریف لائے اور اس کے مالک سے اس غلام کو بھی خرید لیا. یعنی جو مالک کا وہ غلام تھا, کیونکہ پہلے کیا ہوتے تھے کہ غلام بھی بکا کرتے تھے نا, آدمی یہ غلام ہو جایا کرتے تھے, جو ان کو خریدتا تھا وہ ان کا مالک بن جاتا تھا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مالک سے اس غلام کو بھی خرید لیا اور اس کی جتنی بھی بکریاں تھیں وہ بھی سب خرید لی. پھر کیا کیا, پیسے بھی دیے. پھر کیا کیا کہ اس غلام کو خرید کر آزاد کر دیا. کیا کر دیا, آزاد کر دیا. اور جو بکریاں خریدی تھی نا وہ ساری کی ساری اس غلام کو تحفے میں دے دی. یہ دیکھو کتنا فائدہ ہوا, کس کی وجہ سے, صرف سچ کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ تو پیارے بچوں ہمیں بہت کچھ اس کہانی سے سیکھنے کو ملتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہر حال میں سچ بولنا چاہیے. ہر حال میں سچ بولنا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. مذاق میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, مذاق کر رہا تھا, میں تو مذاق کر رہا تھا نا, اس طرح کر کے بول دیا جھوٹ. تو بچوں سے مذاق کرتے ہیں تو لیکن حمزہ بھائی وہ بڑے جو بچوں سے مذاق کریں گے نا اس میں جھوٹ نہ ہو, یعنی اچھا مذاق ہو, جسے ہم کہتے ہیں مزاح. کیا کہتے ہیں, مزاح. یہ تو کرنا چاہیے, اچھا ہے یہ تو, لیکن اس میں جھوٹ نہ ہو کسی قسم کا. جھوٹ نہیں بولنا بس. یہ جو جھوٹ ہے نا, جب جھوٹ بول کے مذاق کرتے ہیں تو وہ پھر مذاق نہیں دیتا, وہ جھوٹ ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے, جھوٹ ہو جاتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پر آپ نے کسی بچے کو بولا آپ کے پیچھے چپکلی, اور چپکلی تو تھی نہیں, تو یہ کیا ہوا, جھوٹ ہو گیا. کیا ہو گیا, جیسی کرنی ویسی بننے. تو کہ یہ جھوٹ بولیں گے تو اس سے بھی کوئی جھوٹ بولیں گے نا. زبردست. حمزہ بھائی نے زبردست بات بولی ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے نا پھر اس کے ساتھ بھی مذاق جھوٹا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو بھی دھوکہ دے دیں گے. لیکن ہمیں کرنا نہیں ہے یہ, ہمیں جھوٹ نہیں بولنا, مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا, کسی کا مذاق بھی نہیں اڑانا ہے. کیونکہ پیارے بچوں جو جھوٹ بولتا رہتا ہے نا پھر اس کی بات پر لوگ یقین نہیں کرتے, بلیف نہیں کرتے. اب جیسے میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں, ایک اور, چلیں ایک اور کہانی. آج 2 کہانی سنیں گے ہم. کتنی کہانی, 2 کہانی. یہ کہ ایک چرواہا ہوتا تھا, وہ اپنی بکریاں چرایا کرتا تھا. گاؤں میں ایک چرواہا رہتا تھا, اپنی بکریاں چراتا تھا. گاؤں کے پہاڑ وغیرہ پر چڑھ جاتا اور وہاں بکریاں چرانے کے لیے جاتا تھا. وہ گاؤں والوں سے کرتا مذاق. وہ کہتا شیر آیا شیر آیا شیر آیا مجھے بچاؤ. کیا کہتا تھا, شیر آیا مجھے اوپر جا کر پہاڑ پر وہ گاؤں والوں کو پکارتا تھا. اب جب گاؤں والے سارے جمع ہو جاتے تھے اس کی مدد کرنے کے لیے تو پتہ چلتا کہ کوئی شیر نہیں ہے. گاؤں والے پوچھتے کہاں ہے بھائی شیر, تو وہ کہتا میں تو مذاق کر رہا تھا. میں کیا کر رہا تھا, مذاق کر رہا تھا. تو پھر اب دوبارہ ہوا, دوسری دفعہ بھی اس نے آواز لگائی اوپر جا کر, شیر آیا بچاؤ میری بکریوں کو بچاؤ, مجھے بچاؤ. گاؤں والے پھر پہنچ گئے, جو لوگ تھے گاؤں کے, انہوں نے بولا کہاں ہے شیر. سارے ڈنڈے ونڈے لے کر پہنچے شیر کو بھگانے کے لیے, مارنے کے لیے. تو پھر شیر نہیں تھا. اس نے کہا میں تو مذاق کر رہا تھا. اب جب تیسری دفعہ وہ گیا, اب پیارے بچوں تیسری دفعہ اصل میں شیر آ گیا. کون آ گیا, اب اس نے پھر آواز لگائی شیر آیا مجھے بچاؤ. لیکن اب گاؤں والوں کو یقین نہیں رہا اس کی بات پر, کیونکہ گاؤں والوں کو تو لگا یہ تو جھوٹ بول رہا ہوگا, مذاق کر رہا ہوگا, اس نے تو پہلے بھی ہم سے مذاق کیا ایسا, آج بھی پھر مذاق کر رہا ہوگا, ہمارا بھی ٹائم ضائع کرے گا. اس لیے وہ گاؤں والے اس کی مدد کے لیے گئے نہیں, اس کو بچانے کے لیے, اور شیر نے سب کچھ ختم کر دیا, اس کا کام تمام کر دیا, بکریاں بھی اور وہ بھی گیا. تو یہ ہوتا ہے جھوٹ بولنے کا انجام پیارے بچوں. تو جھوٹ تو مذاق میں بھی نہیں بولنا چاہیے. آئیے آپ کو ایک حدیث مبارکہ میں سناتا ہوں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خرابی ہے اس کے لیے جو بات کرے تو جھوٹ بولے تاکہ اس سے قوم کو ہنسائے. اس کے لیے خرابی ہے, اس کے لیے خرابی ہے. 3 دفعہ فرمایا, اس کے لیے خرابی ہے, اس کے لیے خرابی ہے. یعنی جو بات کرے اور جھوٹ اس لیے کہتا ہے کہ وہ ہنسائے گا لوگوں کو. کیا کرے گا, میں جھوٹ بولوں گا لوگ ہنسیں گے, واہ ہوگی میری, بھائی تو بہت ہنساتا ہے. تو
تو یہ حدیث مبارکہ میں ہمارے پیارے ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ڈرایا ہے اس کو، ہمیں ڈرایا ہے کہ ہمیں بچنا ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے اور اس طرح جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں ہمیشہ ہر حال میں سچ بولیے اور جھوٹ سے بچیں۔ اچھا جھوٹے شخص سے بھی بچیں، آپ تو جھوٹ سے بچیں گے لیکن جو دوسرا آپ کے ساتھ ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو بھی جھوٹ بولنے سے روکیں یا اس کی صحبت اختیار نہ کریں، دور ہو جائیں اس سے، کیونکہ اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے تو بروں کی صحبت برا، برائیوں سے بھی بچنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سچ بولنے کے فوائد بھی ہیں، بینیفٹس ہیں، وہ کیا ہیں کہ سچ کی برکت سے سچ بولنے والا شخص مرتے وقت تک نیک رہتا ہے، برائیوں سے بچے گا، دنیا بھی اسے سچا کہے گی اور اچھا سمجھنے لگے گی، اس کی عزت بیٹھے گی لوگوں کے دلوں میں، کیونکہ جھوٹے کی عزت نہیں ہوتی، جھوٹے کی عزت عزت کہتے ہیں رسپیکٹ کو، رسپیکٹ نہیں ہوتی۔ جو سچا ہوتا ہے، آنیسٹ ہوتا ہے، اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے، اس کی کیا ہوتی ہے؟ رسپیکٹ ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں سچ ایک ایسا نور ہے جو سچ بولنے والوں کے دلوں کی ہدایت کا سبب بنتا ہے، جس قدر انہیں اپنے رب کا قرب حاصل ہوتا ہے اتنا ہی انہیں وہ نور حاصل ہوتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، ترجمہ اور بچو جھوٹی بات سے۔ تو پیارے بچوں دیکھا آپ نے، یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا جھوٹی بات سے بچنے کے لیے کہ جھوٹی بات سے بچو، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے بچو۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے، اس بدبو کی وجہ سے جو اس جھوٹ بولنے والے شخص سے جھوٹ بولنے کی وجہ سے آتی ہے۔ پیارے بچوں آج سے ہم نیت کریں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جھوٹ سے پکی کٹی کیا ہے ہماری؟ کٹی ہے، اور سچ سے پکی ہے دوستی۔ سچ سے کیا ہے؟ دوستی کر لیں بھائی، سچ ہمارے ساتھ رہے گا، جھوٹ ہمارے ساتھ کٹی، دور دور دشمن کے ساتھ دشمن ہے، جھوٹ ہمارا کیا ہے؟ دشمن ہے، اور سچ ہمارا کیا ہے؟ دوست ہے، ٹھیک ہے۔ تو سچ بولیں گے انشاءاللہ اس کے فوائد بھی ملیں گے آپ کو۔ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرمائے۔ کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی جلدی 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 سنو، کہانی سنو، کہانی بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا۔